بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. یعنی حقیقت میں اللہ نے بڑا احسان مسلمانوں پہ کیا جبکہ انہی میں سے ایک پیغمبر ان میں بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور بے شک وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جناب صدر قدر اور معزز حاضرین، کچھ دیر کے لحاظ سے رشتے توڑ کر ان دوڑتی بھاگتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائے، تاریخ کے صفحات کھنگالے اور دیکھے دنیا میں کیا تھا. ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ظلم و ستم کا دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا. انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی. کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. افراتفری تھی، اضطراب تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا کہ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کلبلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے ہوئے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے. اسی رب کو جو میرا، آپ کا اور ہر شے کا مالک ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوان سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اسی نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کے دنیا اس کے مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن نے شہر بدل دیے، صحرا بدل دیے، فضائیں بدل دی، بازار بدل دیے، کاروبار بدل دیے، ذہن بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزلیں بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالے، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا. ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظلم اور ستمگر عادل و ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن گئے، شرابی و بدکار زاہد شب زندہ دار بن گئے. جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، بد تھا نیک بن گیا. ابو بکر تھے صدیق بن گئے، عمر تھے فاروق بن گئے، عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، علی تھے حیدر کرار بن گئے، معاویہ تھے کاتب وحی بن گئے، بلال تھے مسجد نبوی کے مؤذن بن گئے، حمزہ تھے اسد اللہ بن گئے، خالد تھے سیف اللہ بن گئے، ابو عبیدہ تھے امین الامہ بن گئے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے برپا ہوا ہے. یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے برپا ہوا ہے. یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات کے برکت سے آئی. یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے پیدا ہوا. قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اس کی کسی آیت میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کی کوئی حرکت زبر سے پیش کوئی شوشہ نہیں بدلا. وہ ہدایت اور روشنی اور تاثیر جو 15 صدیاں پہلے تھی وہ آج بھی ہے. قرآن آج بھی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، ہمارے اخلاق اور اعمال درست کر سکتا ہے، ہمارے نظریات و افکار کی اصلاح کر سکتا ہے، ہمیں دنیا میں عزت و اقتدار دلا سکتا ہے، ہمیں سچا سکون اور حقیقی خوشی دلا سکتا ہے. مگر اللہ کا کوئی بندہ اسے پڑھے تو صحیح، اسے سمجھے تو صحیح، اس کے مطابق عمل تو کرے. مگر ہائے افسوس، آج ہمارے پاس ہر قسم کی خرافات اور بکواس کے لیے وقت ہے، گپے بازی کے لیے وقت ہے، فلموں اور ڈراموں کے لیے وقت ہے، میوزک رقص و سرور کے لیے وقت ہے، ناولوں اور افسانوں کے لیے وقت ہے. لیکن اگر وقت نہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں. ارے مسلمان تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو. تمہارے پاس روشنی کا منبع ہے
مزید دنیا کے نئے نظام کی تلاش میں ہے؟ ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآن نظام پیش کرو. افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے ساتھ بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادہ کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار اگر گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تجھے کیا بتائیں گے؟ ارے کل کیا ہونے والا ہے قرآن میں پڑھو، کل کیا ہونے والا ہے قرآن میں. اگر ہے تو قرآن مجید میں ایمان کا چمکتا ہوا نگینہ تلاش کر، ایمان کا چمکتا ہوا نگینہ تلاش کر. خدا کی روشن کتاب لے کر مٹاؤ دنیا کی ظلمتوں کو، پڑھاؤ ایمان کا اجالا، زمانہ طالب ہے روشنی کا. کہ انداز بے مثال ادا بہترین ہے، کہ انداز بے مثال ادا بہترین ہے، اس کا ایک ایک حرف نہایت حسین ہے. اللہ نے حبیب سے جو باتیں کی تھی اس کی گفتگو کا نام کتاب مبین ہے، کتاب مبین ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب سورج جگمگائے گا. یہ تھی عائشہ بنت خورشید عالم، مدرسہ حاضہ کی ایک چھوٹی سی طالبہ، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت اور اچھوتے انداز میں عظمت قرآن کے متعلق تقریر پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. اب جن بچوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ بچے اسٹیج پر آ جائیں. محمد ریحان اکرم علی، عنایہ وسیم احمد،